السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے 2-3 بہت ضروری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی تنظیم 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 الانصار۔ یہ وہ تنظیم الانصار ہے جو فوج کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب بھی اس مولانا کا قافلہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فوج کی طرح سلامی پیش کی جاتی ہے، اور پھر یہ لوگوں کو میں خوف و ہراس لوگوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی، اور یہ دوسری بات ہوگی کہ اس تنظیم پر مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو مریم کے شیر جوان ہیں ان کے متعلق سوچا جا رہا ہے، اور زرداری نے جو اسلحہ تقسیم کیا ہے سندھ میں، اس پر بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیوں تقسیم ہوا۔ اس کے بعد آشیانہ بدنام زمانہ آشیانہ اسکیم جو بہت بڑا کیس ہے شہباز شریف کے خلاف اور اس کے بیٹے کے خلاف، جس میں فواد حسن فواد بھی شامل ہے، اور اس کا وہ دوسرا جو اس کے ساتھ ڈی سی تھا، اس کا نام ابھی میں بھول گیا، وہ اس میں آج اس پیشی تھی شہباز شریف کی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ پیراگون سٹی کی بھی بات ہوگی۔ اچھا، دوسرا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی مشابہت اس کے ساتھ کیسے بنتی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے جو بڑی خبر اس وقت ہے، آج کل اس کی پیشی ہے کیپٹن صفدر کی، اور کیپٹن صفدر کو کہا گیا ہے کہ وہ اکیلے آئیں۔ اس کے مضمرات کیا ہے میں آگے چل کر آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ پہلے بات شروع کرتے ہیں مولانا کی تنظیم الانصار سے۔ آپ نے جب بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ جیسے دھرنا ہوا اسلام آباد میں، اس وقت بھی تنظیم الانصار کو لانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ لانے میں کامیاب ہوئی، حکومت نے نرمی دکھائی۔ اس دفعہ یہ دوبارہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک عسکری ونگ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب مدرسوں سے آتے ہیں، اور مدرسوں میں چند سال پڑھ کے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ اس عسکری ونگ میں شامل کر دیتے ہیں۔ پھر مشابہت اس کی دی جاتی ہے فوج کے ساتھ کہ ہمارے پاس بھی فوج ہے اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم GHQ کا گھیراؤ کریں گے۔ اس کے بعد اداروں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور ابھی مکمل فیصلہ کیا اداروں نے زبردست طریقے سے کہ اس پر مکمل پابندی اس تنظیم پہ لگائی جائے گی، اور مدرسوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچے اس کے ساتھ بھیجیں گے، یا فضل الرحمان کے دھرنے یا جلوس میں بھیجیں گے، یا لانگ مارچ میں بھیجیں گے، تو اس مدرسے کو بھی اس کی رجسٹریشن بھی کینسل کر دی جائے گی، اور اس مدرسے کو سیل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑے بڑے اقدامات ہیں، اور اس کے متعلق اب کیا ہوا ہے کہ کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ انہوں نے وزارت داخلہ کو بھیجا۔ وزارت داخلہ نے صوبائی وزارت داخلہ کو بھیجا ہے کہ اس پر فوری عمل کیا جائے اور اس تنظیم پر پابندی لگائی جائے، اور مدرسوں کے متعلق بھی یہی جو آگے میں نے بتا دیا وہی انتظام ہوگا ان کے ساتھ، کہ جب بھی ان کے بچے اگر کسی مدرسے کی کسی لانگ مارچ وغیرہ میں شامل ہوں گے تو اس مدرسے کا رجسٹریشن کینسل ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جب یہ حکومت نے اس وقت نرمی دکھائی، تو اس کو دیکھتے ہوئے زرداری نے سندھ میں اسلحہ تقسیم کیا۔ اب اس پر بھی غور ہو رہا ہے کہ وہ اسلحہ واپس کیسے لیا جائے اور اس کو کیسے جکڑا جائے زرداری کو۔ یہ تھوڑا آسان کام ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر ان کا دیکھتے ہوئے مریم نواز نے ایک فورس بنایا جس کا نام تھا شیر جوان۔ اب وہ شیر جوان جو ہے انہوں نے جو دھمکیاں دینے شروع کی ہے، اور کل انہوں نے PTI کے کچھ ورکروں پر حملہ بھی کیا ہے، تو ان کے متعلق بھی اس کو بھی مکمل قابو کرنے کے لیے اداروں نے سوچ بچار شروع کر دیا ہے، بلکہ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے جو آپ کو جلد از جلد نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے
یعنی کہ جب اس نے لانگ مارچ کی بات کی، آج میٹنگ تھا ان کا پی ٹی ایم کا، تو مولانا نے کہا کہ یہ سینٹ الیکشن اور یہ صوبائی الیکشن، قومی الیکشن، اس کی طرف ہم کیسے چلے گئے؟ ہم نے تو جانا تھا کہ پوری طریقے سے ہم عمران خان کو گرا دیں، لیکن وہ کام آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ الیکشنوں میں چلے گئے۔ تو ادھر سے بلاول نے کہا کہ بھائی اگر ہم الیکشن میں نہ جاتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ کریں، تو ہم نے وہ کچھ حاصل کرنا ہے کہ فار ایگزامپل چیئرمین سینٹ بنے گیلانی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ادھر جو مسئلہ بنا ہوا ہے تو مولانا فضل الرحمان کا بنا ہوا ہے بلوچستان میں، یعنی اس کا مقصد ہے کہ میرا آدمی ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے، تو وہ اب بن نہیں سکتا، تو مجبوراً اس ایسے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو کم از کم اگر اس کا سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بھی بنے تو وہ اس پر بھی راضی ہے اس وقت۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور بلاول نے جو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم آپ کے صرف آپ کا مشورہ نہیں چلے گا، آپ ہیڈ ہے پی ڈی ایم کے، لیکن مشورے سب کے متفقہ ہوں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی لانگ مارچ وغیرہ اس چیزوں میں وہ اپنے طاقت نہیں سمجھتی کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اس میں شریک ہو۔ تو ان کا تو وہ جو 6-7 مہینے سے جو انہوں نے فساد پھیلا دیا تھا، تو وہ فساد تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، تو زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے تو وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کا باپ کے ساتھ، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے سینٹ میں، یعنی ڈپٹی اسپیکر کے مسئلے پر، تو پھر ادھر حکومت کو بھی قبول ہوگا، تو سینٹ کا چیئرمین پھر بنے گا کون؟ وہ بنے گا حکومت کا، وہ ڈپٹی چیئرمین بنے گا JUIF کا، یعنی مولانا فضل کا۔ تو اب یہ ضروری چیز جو ان کے متعلق تھی وہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ انصار کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ ہو، مریم کا کیا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ مریم کے لیے اور کون سے مشکلات ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی اس کی پیشی ہے کل، تو ان کو روکا گیا ہے نیب کی طرف سے، CCPO لاہور کو حکم جاری ہوا ہے کہ آپ اس کو بتا دے کہ یہ اکیلا آئے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں آئے گا، جیسے پہلے اس کی عورت نے کیا تھا مریم نواز نے، تو وہ مسئلہ دوبارہ نہیں چلے گا۔ تو اس کے لیے پورے انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگا تو اس کے ساتھ پوری زور سے نمٹا جائے گا، زوردار تھپڑ لگایا جائے گا ان کی منہ پہ۔ تو یہ لوگ انشاءاللہ یہ بھی آپ کل دیکھ لیں گے، اور 18 مارچ سے پہلے امید ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار بھی کیا جائے، اور جب یہ گرفتار ہوگا تو یہ خود بخود بولنے لگ جائے گا مریم نواز کے خلاف، یعنی جو کیسز ان کے مشترکہ ہے، وہ جو رائے ون کی زمین کا خاص کر 5000 کنال کا کیس ہے، اس میں یہ خود اقبالی بن جائے گا، اور مریم کی گرد گھیرا بہت جلدی تنگ ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے، حکومت نے جو نرمی دکھائی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اب وہ صحیح معنوں میں، اور نیب کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ بس اور زیادہ نہیں، اس سے جو کچھ ریلیف آپ دینا چاہتے تھے وہ آپ نے دے دیا ہے، لیکن اس سے آگے آپ اور جو ریلیف دیں گے تو وہ آپ دے نہیں سکیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، موضوع کی طرف۔ آشیانہ اسکیم آپ کو معلوم ہوگا بہت مشہور ہے کہ ایک بدنام زمانہ کیس ہے، جو صرف کمائی کے لیے شہباز شریف نے استعمال کیا اور اس کے بیٹے نے۔ پہلے یہ ٹیکہ ملا بسم اللہ کمپنی کو سے، پھر یہ کینسل کرایا گیا سمجھوتا کر کے کہ یعنی یہ پھر دوبارہ اپنی وہ ڈیمیجز مانگیں گے، تو وہ ڈیمیجز بھی ہمیں ملیں گے، کیونکہ وہ ایک شاخ تھا، ذیلی شاخ تھا پیراگون سٹی کا مالک کون ہے؟ وہ سعد رفیق ہے، 95% شیئر اس کے ہیں اس پیراگون میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ جو
گیم کھیلا ہے کہ بسم اللہ کمپنی سے لے کر پھر یعنی ایک کمپنی سے لے کر بسم اللہ کو دیا، بسم اللہ سے لے کر پھر پیراگون کو دے دیا۔ پیراگون کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ سارا جو آشیانہ اسکیم ہے اس میں جتنی کرپشن ہے 70% یہ سب کے سب ہماری جیبوں میں جائے، تو وہ اس میں باداماب گواہ بھی موجود ہے اور آج اس کا تاریخ تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ آج امجد پرویز جو وکیل ہے شہباز شریف کا وہ تو نہیں آیا، تو اس کی جگہ عطا تارٹ کو بھیجا گیا۔ تو یہ وہ کام کرتا ہے شہباز شریف کے چوتھے دن یہ اپنے خلاف، جیسے اس کا بھائی اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی کرتا ہے جیسے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتا ہے، یہ دونوں بھائی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب کام صحیح چل رہا ہوتا ہے، مقدمہ ایک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، تو آگے سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کوئی اور مسئلہ اٹھا لیتا ہے اور قصے کو گمبھیر بنا لیتا ہے، تو آج وہی کام شہباز شریف نے کیا کہ جب عطا تارٹ نے اس کو ضمانت کا وہ رکھ دیا سامنے کہ جس چیز پہ ضمانت ہونی تھی وہ نقطے اس کے سامنے رکھ دیے درخواست میں، تو اس نے اس میں چینجز کیے کہ یہ چینجز تم کر لو، وہ چینجز اس کے مخالفت میں جائیں گے، کیونکہ یہ خود کو، یہ لوگ صرف سیاستدان نہیں سمجھتے، یہ خود کو دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے بڑا ماہر قانون بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ پھر مجبوراً اس نے کر دیا، اس میں چینجز کر کے وہ عدالت کے سامنے ضمانت کے لیے رکھ دیا کہ اب اس پہ ضمانت ہونی چاہیے، اور یہ پھر ٹیکنیکل طریقوں سے جیسے کرتے ہیں اور جیسے پھر ان کو ریلیف ملتا ہے، تو یہ وہی عدالت ہے جس میں حمزہ شہباز کو ضمانت ملی تھی ٹیکنیکل بنیادوں پر، یہ نہیں کہ اس کو میرٹ پہ ملی تھی۔ تو یہی طریقہ اس نے استعمال کیا اور حکومت کے سامنے اور کچھ اداروں کے سامنے منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ مجھے میری ضمانت ہونے دے۔ تو یقین تو ہے کہ ضمانت ہوگا، لیکن ابھی نہیں ہوگا، آگے جا کے کہیں ہوگا، اور کیس تو اسی طرح ہی چلے گا، یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ میں اسی لیے یہ بات آپ کے ساتھ پوری اس کے میں رکھ دی ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے ساتھ بیان کی ہے کہ آخر ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ضمانتیں حاصل کرتے رہیں گے، اور آخر میں اسی کو جب میرٹ پہ سنا جائے گا مسئلے کو، تو میرٹ میں پر جب سنا جائے گا تو یہ لوگ اندر رہیں گے، یہ کبھی باہر نکل نہیں سکیں گے۔ اب جیسے کہ کیپٹن صفدر کا مسئلہ ہے، کیپٹن صفدر کا بہت سیریس مسئلہ ہے، وہ جیل پہنچے گا جلد از جلد، 15-20 دن آپ انتظار کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے کے بعد مریم نواز کیسی پہنچتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کی باقی زندگی جو جیلوں میں گزرنی ہے، جیسے میں اکثر آپ کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، یعنی رشوت کے، کرپشن کی، کہ وہ کوئی بھی اگر چاہے بھی تو کتنی عدالتیں ان کو ریلیف دے سکیں گے۔ پاکستان میں سب کے سب جج تو ان کے مرہون منت نہیں ہے، اور سب کے سب ان کی obliged تو نہیں ہے، پاکستان میں اچھے ججز بھی موجود ہیں، تو یہ کیسے بچیں گے؟ ان کا تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی فرار کا راستہ رہ چکا ہے، اور وہ جو ٹیکنیکل بنیاد وہ بھی اس طرح ہے کہ جیسے مریم نواز نے کہا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونے والی ہے، تو اس چھوٹی سی سرجری کے لیے جو مجھے باہر جانا پڑے گا، تو وہ فی الحال کرونا کی وجہ سے عدالتیں میرا کیس سن نہیں رہی، تو اس وجہ سے، اور ہمارا کیس ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک تنزیہ بیان بھی دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر میرا سرجری کا حکم مجھے دیا گیا تو چند دنوں میں پاکستان واپس آ جاؤں گی، میں پاکستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور عمران خان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی اس کو رہنے نہیں دوں گی۔ یہ آج کا تجزیہ تھا آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ عام لوگوں تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔